بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کا دن ہے اور فتح مکہ کی امپورٹنس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاورنگ پرسنالٹی کا جو خوبصورت جو شیڈ ہے جو فتح مکہ کے دن نظر آ رہا ہے، اگر اس کی حقیقت کو پہنچنا ہے تو آپ 13 برس کی وہ زندگی دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام تکالیف اور مصائب و آلام کا سامنا کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نعوذ باللہ سنگ باری کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ سفر طائف پیش آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ساحر اور مسحور کہا گیا، شاعر اور مجنون کہا گیا، کاہن کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک تکذیب کی گئی۔ اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرم مکہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں اور اونٹ کی اوجھڑی حالت نماز میں، حالت سجدہ میں نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی گئی۔ اب وہ ہستی کہ جو خود ان 13 برسوں میں اس قدر مصائب و آلام سے گزرے ہوں اور ان کے صحابہ کرام کو اس قدر مجبور کیا گیا ہو کہ 3 سال شیب ابی طالب کے ہیں جس میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا، حبشہ کی طرف ہجرت پر مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ قتل کا منصوبہ بنایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے یثرب کی طرف آئے جو بعد میں آپ کے دم قدم سے مدینہ طیبہ بنا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے چین سے بیٹھنے نہ دیا، جھڑپیں ہو رہی ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق اور غزوہ احزاب جسے کہا جاتا ہے۔ اتنی جنگوں کے بعد جب صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، تو ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ آج جنگوں کا دن نہیں ہے بلکہ آج رحم کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ یہاں تک کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان تمام تر ماضی کے قصوں میں وہ ایک لیڈر کے طور پر کردار ادا کرتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو انہیں بھی میں امان عطا کرتا ہوں۔ میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کے ان تمام تر واقعات میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عملی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کو یا تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں کامیابی کی کتاب ہے، جنت میں کتنے درخت ملیں گے، ثواب کتنا عطا ہوگا، یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن اس کتاب ہدایت کا سب سے پہلا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نعوذ باللہ من ذالک محض ایک معجزانہ اسلوب دعوت سمجھ لیا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا محض معراج اور دیگر جو ہمارے ہاں معجزانہ واقعات ہیں صرف ان کا ذکر ہوتا ہے، اور اگر عملی پہلوؤں کو ذکر ہو تو ہم زیادہ ان پر توجہ نہیں دیتے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ان لوگوں پر نرم ہو گئے، مزاج کی نرمی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے سخت ہوتے، زبان مبارک میں ترشی ہوتی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے دور ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں معاف فرما دیں۔ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک تلوار اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور نے وہ تلوار خود اٹھائی اور فرمایا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اور اس جانی دشمن کو معاف کر دیا، ہند کو معاف کیا، ابو سفیان کو معاف کیا، اور یہاں تک کہ وحشی کو معاف کیا جو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب پا رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی نرمی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و درگزر کا وہ عظیم ترین پہلو ہے کہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو معاف کر رہے ہیں۔ میں اس سوال کے جواب کو یہاں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جن میں لوگ اعتکاف کی تیاری کر رہے ہیں، اور رمضان کے گزشتہ 20 دنوں میں جو کمی کوتاہی غلطی ہم سے ہو گئی، ان اگلے آنے والے وقتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ حضور نے خود فرمایا کہ اس آخری عشرے میں بالخصوص جو اپنے ماتحت لوگوں پر تخفیف کرے گا، درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔
تو کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں طاق راتوں کو تلاش کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کم گوئی کریں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ یہ جو اسپریچول ہیپینس ہے، انر ہیپینس ہے، یہ صرف آپ کو عبادت اور ریاضت میں نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راضی کرنے میں عطا ہوتی ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ آئی ہوپ کہ جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو حدیث کے لفظ ہیں کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔